السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریکت حیات حضرت ختیجہ اور آپ کے چاچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگیزہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ ایک چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرم لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قبل عطر اور آب زمزم پانی سے دھویا گیا۔ بارازہ آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائی دیے گئے۔ مختلف قوم اور مختلف لوگوں اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد مکہ کے منارات میں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا صرف 5% حصہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جانکاری کرنے کا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے۔ اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوار نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد تعداد انسان تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر ڈالی تو ہنسے پڑے اور جب بائیں طرف نظر ڈالی تو غمگیزہ ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہتے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زیادہ زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کو نیک کام کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرانہ نہ ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیم کا مال
کھانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے آسمان کی طرف دیکھا جہاں آپ نے نوجوان کو دیکھا جس بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاکھ تعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچوں کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزارا ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدہ کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دروازے سے گزارے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ آگے بڑھتے بڑھتے چھٹویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاکھ تعداد فرشتے رب الکائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرمائے۔ یہاں آپ نے بہت بڑے بڑے جسمانت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں میں منگ تھے، جس زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے مکے کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبیلہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا کر لیتا اس کے بارے دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ نے بہت ہی بڑے فرشتوں کو دیکھا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہ الماہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا اور نہ
کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں معلومات ہے۔ اس پر جنت وہاں ہے جس کا ذکر سورہ انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے ہر طرف کی سہولتیں اور آرام آسائش دیکھا جو کہ اور کسی جگہ پر بھی موجود نہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر سر جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ آگے بڑھے گئے تو آپ کو ایک قلم کی لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ کے ارد گرد ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بستر اس طرح لگایا جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحوں میں کروایا گیا تھا۔ عین سائنٹسٹ کا نذرانہ یہ ہے جو یہ ماجرا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا تھا جس کے معنی روشنی ہے۔ روشن نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے گا کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گئی ہے، اور اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ عین سائنٹسٹ کی تھوڑی کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنس مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔